بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی۔ ما ومن کان میتا، میں کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور پھر ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا، اسی نور کی روشنی میں لوگوں کے بیچ چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی طرح ہو جائے گا، فی الظلمات، جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ کیا یہ نور میں چلنے والا بندہ، زندہ بندہ، اس بندے کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور وہ ہے بھی مردہ، لیس بخارج منہا، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا؟ جی کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، میں ایسا ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال بد خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر موت سے مراد کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور زندگی سے مراد ایمان ہے۔ جی موت سے مراد کفر ہے اور زندگی سے مراد ایمان ہے۔ جیسے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں۔ روح، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ وحی لاتے تھے جو روح کی حیات کا سبب ہے۔ ہاں جی، وحی لاتے تھے نا جبریل امین علیہ السلام، اس لیے آپ کو روح کہا گیا، اور قرآن کو بھی، وحی کو بھی روح کہا گیا، کیونکہ یہی وحی جو ہے یہ لوگوں کے ایمان کی زندگی کا سبب ہے، لوگوں کی روحانی زندگی ہے اس میں، وحی میں، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا میں کہ وہ بندہ جو مردہ ہے اسے ہم نے پھر زندگی دی، بعد مفسرین کرام علیہ مرامہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا اس سے مراد حضرت عمر ہے۔ اور وہ بندہ جو مردہ ہے، اندھیرے میں پڑا ہے، باہر ہی نکل سکتا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ یہ صرف یعنی کہ اولین نزول جو ہے اس کا وہ یہی ہے، لیکن اس سے مراد پوری دنیا کے اندر قیامت تک آنے والا ہر مومن بھی ہوگا، ہر کافر بھی ہوگا۔ یعنی حضرت عمر کی جگہ، حضرت امیر حمزہ کی جگہ ہر مومن کو رکھا جائے گا، اور ابو جہل اور ابو لہب کی جگہ ہر کافر کو رکھا جائے گا، کیونکہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت، ہاں جی، پہلے مردہ تھا، یعنی کہ کفر کی حالت تھی اس کی، یہ کوئی بھی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، پہلے اس کی حالت جو ہے وہ کفر کی تھی، وہ موت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی جگہ ایمان دیا، وہی ایمان جو ہے اس کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ کس چیز کا سبب ہے؟ زندگی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اب یہ ارشاد فرمایا کہ فاحییناہ، وہ مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی دی۔ کون سی زندگی؟ ایمان والی زندگی دی، ایمانی زندگی دی ہم نے، روح عطا فرمائی انہیں۔ وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے ساتھ نور کر دیا، نور مقرر کر دیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، رب تعالیٰ کی وحی ہے۔ ہاں جی، جیسے دیکھیں نا، ایک بندہ وہ ہے مومن ہے، ایک کافر ہے، جو جہاں مثال بیان ہوئی ہے اسی بات کو ہی لیتے ہیں ہم۔ مومن بندہ جو ہے اس کا ایمان قرآن کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، نفع اور نقصان والی چیزیں اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اور پھر بندہ مومن جو ہے نفع والی چیزوں کو اپناتا ہے، نقصان والی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے یا نہیں؟ جو چیزیں اسے جنت لے جائیں انہیں قبول کرتا جاتا ہے، جو چیزیں اسے جہنم کے دروازے پہ کھینچ کے لے جائیں انہیں ترک کرتا جاتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے، ان سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ایسا نور ہے، ہیں جی، یہ اسی بندے کو راہ دکھاتا ہے جس کے پاس ایمان کا نور ہو۔
اور جس بندے کے پاس ایمان کا نور ہو اسے پھر ایمان جو ہے وہ نفع اور نقصان کی راہ دکھاتا ہے، اور یہی چیز جس بندے میں نہ ہو وہ مردہ ہے۔ جو بندہ اپنا نفع نقصان کا فرق نہ کر سکے وہ زندہ نہیں ہے، جیسے مردہ ہے وہ پڑا ہے، سخت بارش آتی رہے اٹھ کے جائے گا اندر، آندھی آ جائے طوفان آ جائے کچھ ہو جائے اس نے نہیں اٹھنا، مٹی جاتی ہے جائے منہ میں کھلا ہوا ہے، آنکھوں میں جائے مٹی جائے لگے نہیں۔ ایک زندہ بندہ جو ہے جیسے آندھی کیا اس کے آثار ظاہر ہوں گے فوراً بستر اٹھا کے اندر، نہیں اب باہر نہیں لیٹنا بھائی، بارش آنے لگے گی تو سامان سارا اٹھا کے اندر رکھ لے گا، جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں نفع نقصان نظر آئیں گے اسے۔ اسی طرح کر کے جو بندہ مومن ہے وہ قرآن کا نور اپنے پاس رکھتا ہے تو قرآن جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، کون کون سے کام تجھے جہنم لے جانے والے ہیں، کون کون سے کام تجھے جنت لے جانے والے ہیں۔ جہنم والے لے جانے والے کاموں سے پرہیز کرے گا، جنت جانے والے کاموں کو اپنائے گا، تو یہی اسی چیز کو رب تبارک و تعالی نے زندگی قرار دیا ہے۔ یہی زندگی ہے کہ بندہ اپنے نفع نقصان کو پہچان سکے۔ اب جو بندہ نفع نقصان کو ہی نہ پہچانتا ہو تو بتائیں وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ زندہ تو نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے۔ یہی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عمر و عثمان و علی جو ہیں یہ اپنے نفع نقصان کی معرفت رکھنے والے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سی شے ہمیں نفع دیتی ہے کون سی شے ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اور دوسری طرف ابو جہل ابو لہب باقی جتنے بھی کافر ہیں قیامت تک آنے والے سارے کے سارے وہ سارے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ہے مردہ، قرآن کا نور نہیں ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، سجھائی کچھ نہیں دیتا، فی الظلمات کفر کے، شرک کے، فسق کے، بے دینی کے، لادینیت کے، دین دشمنی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اندھیرا نہیں ہے ان پر۔ آپ مشرکین کو دیکھ لیں، ایمان نہیں ہے، عدم ایمان بھی اندھیرا ہے، کفر ہے یہ بھی اندھیرا ہے، اور ساتھ ساتھ شرک میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی اندھیرا ہے، اور گناہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی اندھیرا ہے۔ کتنے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جی؟ تو یہی چیز جو ہے بندے کے اندر، بندے کے زندہ اور مردہ میں فرق کرتی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے بس، بندہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہو، نفع یہ ہے نقصان یہ ہے۔ اب جس بندے میں یہی نہ ہو، نفع نقصان کو پہچاننے کے بعد نفع کو اپنا لے، نقصان کو ترک کر دے، بس وہ بندہ زندہ ہے، وہ بندہ زندہ ہے، وغیرہ مرا ہوا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آیا کہنے لگے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا، لگتا ہے ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ کیا ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں ہمارے دل۔ آپ نے کہا نہ یہ نہ کہا کرو دل سوئے ہوئے ہیں، یہ کو موئے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ جو سویا ہوتا ہے نا اسے جھنجھوڑو تو اٹھ جاتا ہے، وہ یہ مرا ہوا ہے جو اٹھ نہیں رہا۔ اپنی ذرا تشخیص کرواؤ کسی سے، پتہ چلے تمہیں کیا ہوا ہے جی۔ تو اب بتائیں نا جی، جو بندہ اتنے اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس بخارج منہا، وہاں سے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی نکل سکتا ہے وہ، ایسی کفر کی اور شرک کی اور بے دینی کی، لادینیت کی، دین دشمنی کی وادیوں میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا، ہے بھی مردہ، پڑا بھی اندھیروں میں ہے، کیسے نکلے گا بھائی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ذرا خود غور کرو، سمجھو، کیا ابو بکر عمر و عثمان اور ابو جہل سارے برابر ہو گئے؟ عقل کو ہاتھ مارو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن آج کے دور کا، میرے دور کا لبرل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان مومنوں سے، ان مسلمانوں سے تو اچھا انگریز ہے۔ رب فرماتا برابر نہیں ہو سکتے، یہ اندھی کا بچہ کہتا ہے جی برابر ہو گئے، یہ اس سے بڑھ گیا، انگریز جو ہے یہ مسلمان سے آگے چلا گیا۔ کیسے آگے چلا گیا بھائی؟ جس ذلیل کو آج تک رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ نہیں آئی، جو فرنگی ذلیل یہ کہتا پھرتا اپنے منہ سے عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، تو کہتا ہے آگے چلا گیا، وہ کہاں گیا ہے؟ ہمیں بھی تو بتا کس جگہ پہنچا وہ۔ جس بندے کے ہاں ماں بہن کے رشتوں کی تمیز نہیں رہی، اتنا اندھا ہو گیا، وہ آگے چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ عجیب ہمکانہ بات ہے بھائی، عجیب بے وقوفانہ سوچ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی نظریے کی تردید کی ہے، میں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہری مادی چیزیں ساری ابو جہل کو میسر تھیں، ابو لہب کو میسر تھیں، اس کے مقابلے میں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس مکہ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کھانا بھی کبھی کبھار ملتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بندہ مومن
جس کو ایمان نے زندگی دی ہے، فرمایا وہ اس کافر مردے کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ تمہاری کافرانہ سوچ جو ہے ان جیسا کہہ سکتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا منہج کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک طرف بیٹھے ہوں، پوری دنیا کی ہر شے ایک طرف ہو، میں بھی کوئی بھی شے اس فقیر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ محمد عربی کا فقیر جو ہے اس کا کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے آیا مبارکہ کے اندر ان کے اس نظریے کی تردید ہو گئی، میں کہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آگے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، میں کہ ایسا ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ کافر ہے، مشرک ہے، بت کی پوجا ہے تو اسے عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، ہاں جی، بت کی پوجا کر رہا ہے، عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، پیشاب پی رہا ہے گائے کا اور دودھ جو ہے وہ بت پہ بہا رہا ہے، عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی اعمال جو ہے نا ان کے نزدیک خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ شیطان نے اتنے سونے بنا کے ان کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ اسے ثواب سمجھتے ہیں، ہیں جی، پیشاب پی رہے ہیں، دیسی گھی کے چراغ بت پہ چلا رہے ہیں، دیسی گھی کا چراغ وہاں جل رہا ہے اور یہ وہاں، اندازہ لگائیں۔ اور آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر دودھ سستا ہو اور گو موت مہنگا ہو، یہ خوبصورتی تو بنایا گیا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ اور اسی طرح کر کے آپ فرنگیوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، ان کے نزدیک اپنی آخرت بنانے سے بہتر صرف دنیا بنانا ہی ہے، دنیا میں کھا پی لیں، مزے کریں، سارا کچھ کریں۔ اوہ ذلیلو، اگر تمہارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار ہو تو پھر کم از کم ان کی شریعت کو تو مانو۔ ایک بھی بندہ دکھائی نہیں دیتا ان کے ہاں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہا ہو، جو کچھ بھی ان کے پاس بچی کھچی موجود ہے، جو بھی احکامات ان کے پاس موجود ہیں، اور کچھ تو دکھائیں، کہیں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی چیز ہے زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ اب بات یہاں غور کرنے والی یہ ہے، وہ کافروں کے لیے تو برے اعمال ان کے مزین ہوئے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے نزدیک ان کے اعمال کیسے مزین ہو گئے ہیں؟ تو مسلمانوں کو ان کے اعمال کیسے اچھے لگنے لگے، یہ بھی تو بتائیں ہیں۔ اب یہ اپریل فول، ہیپی نیو ایئر، ان راتوں میں، ان دنوں میں بدماشی کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، یہ تو کافروں کا پسندیدہ کام تھا، اور تجھے کیسے پسند آ گیا یہ کام؟ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ تیرے اندر بھی کوئی کفر کا شعبہ ہے۔ وہ ایک کافر ہولی منائے، کافر ہندو دیوالی منائے، کافر بدماشی کرے، وہ کافر جا کر بت پہ جا کے جناب دودھ بہائے، اس پہ جا کے نذرانے چڑھائے، وہ یہ تو سمجھ آتا ہے کیونکہ کافر ہے، اس کے نزدیک یہ عمل مزین ہے، اور تجھے کیوں اچھا لگا؟ وہ کافر تو مندر بنائے، اور تو مسلمان ہو کے اپنے دربار کا پیر ہو کے کہتا ہے 400 مندر میں بنواؤں گا، وہ اس کے اندر تو شرک ہے جو اسے بت کی پوجا پہ لے جا رہا ہے، اور تجھے کیا چیز لے گئی؟ تو دعویٰ کرتے مسلمان ہونے کا، اور تو دعویٰ کرتے سنی ہونے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا شعبہ تیرے اندر بھی ہے، جو چیز تجھے وہاں لے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، کافر تو جہاد کا دشمن ہے، اب کوئی مولوی بھی کھڑا ہو کے جہاد کے خلاف باتیں کرے تو آپ پھر غور کیجئے نا، مولوی صاحب کے اندر بھی کوئی تھوڑا سا شعبہ ہے کفر کا، کہ اسے بھی جہاد ناپسند، تجھے بھی جہاد ناپسند ہے۔ جہاں اس ہندو کو لڑنا پسند ہے وہاں پہ لڑنا تجھے بھی پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اندر جس کی پردہ داری ہے، جس کو چھپا کے بیٹھے ہو۔ وہ پنڈت، تو مسلمان سنیوں کو رہنما، قائد اسلام، ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ فکر ایک ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہاں لڑو، تو بھی کہتا ہے یہاں لڑو، وہ بھی کہتا ہے یہاں نہ لڑو جہاد کے نام پہ، تو بھی کہتا ہے نہ لڑو، دونوں ایک ہو چکے ہیں بھائی۔ زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ نے ارشاد فرمایا برے کام جو ہیں کافروں کے نزدیک سونے ہو سکتے ہیں لیکن مومن بندے کے نزدیک خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو اگر آپ کھولیں تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جائے۔ موجودہ دور کے سارے فتنوں کا رد آ گیا اس میں، سارے فتنوں کا رد سے اسی آیا مبارکہ کے اس حصے کے اندر زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ آج مسلمان جو ہے وہ کیوں جناب مائل ہوا اس کی طرف؟ مسلمان کو اس کے جناب یہ اس کی بدماشیاں، اس کی فحاشیاں، اس کی عریانیاں کیوں پسند آ گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے پلپلا ہو چکا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے قریب
کوئی بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یہ حدیث ہے حضور کی۔ اور میں کہ یصبح مومنا و یمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ میں کہ یمسی مومنا و یمسی کافرا، میں کہ شام کے بعد مومن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا، ایسی حالت ہوگی۔ بتائیں یہ کفر کو پسند کرنے کی نحوست ہے، کفر کو پسند کرنے کی لعنت ہے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ فتاوی رضوی میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کافر کے کسی فعل کو اچھا کہہ دے کافر ہو جاتا ہے، کافر کے فعل کو اچھا کہہ دے کافر ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا اصل جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے، زین للکافرین ما کہو، کافروں کو تو اچھا لگے، تجھے کیوں اچھا لگے؟ کافروں کو تو کفر اچھا لگے اور تجھے کیوں اچھا لگے؟ فاسق کو تو فسق اچھا لگے، تجھے کیوں اچھا لگے؟ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں آیا؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی ملی عطا فرمائے۔ ہاں ہم اپنے ایمان کو پسند کریں، کفر کو پسند نہ کریں۔ ہاں اگر مومن ہیں تو حسنات کو پسند کریں، سیئات سے نفرت رکھیں۔ ہاں کو مبتلا ہے گناہ کے اندر یہ الگ بات ہے، شامت اعمال ہے، بہت سارا کچھ کہا جا سکتا ہے اس پر، لیکن اسے پسند تو نہیں نہ کیا جا سکتا ہے۔ کفر کو پسند تو نہیں کیا جا سکتا، فسق کو پسند تو نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ رب تیرے لیے ناپسند کرے، تجھے منع کرے اور تجھے وہ پسند ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ناپسند کو پسند کرنے والا بندہ مومن رہتا ہے؟ بتائیں، کبھی بھی نہیں رہ سکتا مومن وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں ایک گناہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی ہے، ہاں جی، پچھلی قوموں کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے یہ جو ابو جہل آپ کے خلاف کھڑا ہے نا، ابو لہب جو آپ کے خلاف کھڑا ہے نا، بڑا فنیر ہے وہاں کا، ہاں جی، وڈیرا ہے، نواب ہے، آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، حق کے دشمن بن گیا ہے، وہ یہ سارے دشمن بن گئے حق کے، تو حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا۔ حبیب پیارے ہم نے ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر جہاں کہیں بھی نبی بھیجا ہے، داعی حق بھیجا ہے، وہاں پر ہم نے وہاں کے وڈیروں کو جو کھاتے پیتے تھے انہیں ہم نے دشمن بنا دیا ہے، ان کا دشمن وہی بنے۔ جیسا کہ کل پرسوں کے درس میں بیان کیا تھا کہ یہ لوگ دشمن کیوں بنتے ہیں؟ ان کی سیاست جا رہی ہوتی ہے، ان کی حکومت جا رہی ہوتی ہے، ان کی نوابی جا رہی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے یار اگر حق کے ماننے والے ادھر سارے کھڑے ہو گئے تو ہمارے جو ہمیں میاں صاحب کیا کہ پکارتے ہیں، اگر وہ بھی ادھر ہی چلے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ہر شہر میں، ہر بستی کے اندر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور داعی حق آیا ہے، ہم نے اس کے خلاف وہاں کے جو وڈیرے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہم نے انہیں دشمن بنا دیا۔ وہ دشمن بن کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں ان کے سامنے، راہ حق کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے دین حق کے دشمن اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو حق کہنے سے روکنے والا بندہ اسی علاقے کا نواب ہی ہوگا، وڈیرا ہوگا، چودھری ہوگا، اس طرح کا بندہ ہو، بندہ چودھری ہو، نواب ہو، میاں، لیکن دین حق کے سامنے سر جھکا کے رکھے یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ اکثریت جو ہے یہ کہیں گے نہیں یہ بات نہیں بیان کرنی، یہ دین نہیں بیان کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس طرح۔ بھائی دین تیرا ہے یا تیرے ابے کا ہے؟ دین تو رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، یہاں یہ جعلنا جو ہے نا یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تو کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا اکابر مجرمیہا مرکب اضافی کی صورت میں، لیکن اکابر جو ہے یہ الگ مفعول ہے، مجرمیہا یہ الگ مفعول ہے، یہ دونوں الگ الگ مفعول ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے وہاں کے جو مجرم تھے نا، وہاں کے جو وڈیرے تھے، ہم نے انہیں مجرم بنا دیا، ان مجرموں کو ہم نے کھڑا کیا رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے خلاف، وہ کھڑے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے مطلب کھڑا کیا، مطلب وہ دشمنی میں آئے تو ہم نے آنے دیا، آ جائیں کریں جو کرنا چاہتے ہیں، روک لیں راہ حق کو، مطلب یہ ہے اس کا، یعنی انہیں راہ حق تو بتایا، رب تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، فہم بھی دی، سارا کچھ دیا، پھر دونوں راستے بھی دکھا دیے جنت دوزخ کا، اپنے نبی بھی بھیج دیے ہیں جی۔ اب بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نہیں جی میں تو اس کی دشمنی کروں گا، حق کی مخالفت کروں گا، تو بتائیں وہ اندھا ہے یا نہیں ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے کھڑے کیے، بنا دیے ہر بستی کے اندر اس کے بڑے لوگوں کو،
اس کے مجرم بنا دیا ہم نے، لیمکروا فیہا، تاکہ اس بستی کے اندر دین حق کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، دین حق کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، شرارتیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا جتنی بھی شرارتیں کر رہے ہیں، جتنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، دین حق کی دشمنی ایسی دشمنی ہے، ہم نے ان کی مت مار دی ہے، یہ مخالفت بھی اپنی کر رہے ہیں، دشمنی بھی اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، نقصان بھی اپنا کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ہم انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے رہے۔ اندازہ لگے، دین دشمن کا حال یہ ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے دین دشمنی کا کہ بندہ اندھا ہو پاگل ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی یہ میں اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں۔ ہاں قیامت والے دن جاؤں گا رب کے سامنے تو کیا جواب دوں گا میں؟ آج جو چلو دین کا راستہ روک لیں گے ہم، ہیں لوگ دین کی مخالفت کر لیں گے ہم، کوئی بھی بندہ عالم ربانی دین حق بیان کرتا ہے، ہم شور ڈال کے لوگوں کو ورغلا کے اپنے ساتھ ملا کے دین حق کا راہ تو روک لیں گے، چلو وہ تو بیچارہ چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، قیامت والے دن کیا کرو گے؟ یہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں چل رہا یہ کر کیا رہے ہیں۔ آج چلو تم فیصلے کر لو گے، آج تم اپنے جیلی فتووں کے ذریعے کسی کو خاموش کرا لو گے، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے تم وہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین دشمنی جو ہے نا، یہ ایسی نحوست والی چیز ہے، یہ کہ بندے کی مت مار دیتی ہے، اسے اپنا نقصان بھی سمجھ نہیں آنے دیتی۔ بس اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔